اللہ الرحمن الرحیم۔ چند شبہات اور جوابات۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کتابیں اور مقالات لکھے گئے مگر وہ محفوظ نہ رہے ہوں، لیکن اگر ذرا بھی انصاف سے کام لیا جائے تو اس احتمال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا پوری دنیا میں قرآن کے ماننے والے کم اور منکرین زیادہ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ذرائع نشر اشاعت جتنے منکرین قرآن کو حاصل رہے ہیں، قرآن کے ماننے والوں کو اکثر قرون میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ حاصل نہیں رہا۔ قرآن اتنا بلند اور باغ دعویٰ اپنے مخالفین کے سامنے کرتا ہے کہ ان کو چیلنج دیتا ہے، غیرتیں دلاتا ہے، اور مخالفین اسلام اس مقابلے میں جان اور مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کا چیلنج قبول کر کے کوئی چیز مقابلے کے لیے پیش کی ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ساری دنیا میں شائع نہ ہوتی، اور ہر زمانے میں منکرین قرآن مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو پیش نہ کرتے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر جرح اور قدح میں سینکڑوں کتابیں نہ لکھی گئی تو ہوتی۔ اسلام کے قرن اول میں صرف ایک واقعہ مسیلمہ کذاب یمنی کا پیش آیا کہ اس نے چند بے حیائی کے الٹے سیدھے کلمات لکھ کر یہ کہا تھا کہ وہی آسمانی قرآن کی مثال ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ ان کلمات کا کیا حشر ہوا، پھر اس کی قوم نے اس کے منہ پر مار دیے۔ وہ کلمات ایسے شرمناک اور غیر مہذب تھے کہ کسی مہذب سوسائٹی ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور بہرحال جیسے بھی تھے وہ آج تک کتابوں میں نقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگر کسی اور شخص نے کوئی اچھا کلام قرآن کے مقابلے میں پیش کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا کی تاریخ اس کو بکثیر پھیلا دیتی، اور منکرین قرآن اس کو ہر قسم پر باقی رکھنے کی کوشش نہ کرتی۔ وہ لوگ جو قرآن کے مقابلے پر ہر وقت سینہ سپرد تھے، قرآن کے اس چیلنج کے جواب میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی جن کو قرآن میں نقل کر کے جواب دیا گیا، مگر اس کا ایک واقعہ نہیں کہ کئی کلام مقابلہ پر پیش کر کے اس کے قرآن کے مثل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ ایک رومی غلام جو مدینہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور خود تورات اور انجیل پڑھا ہوا تھا، کبھی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ عرب کے کچھ جاہلوں نے تعصب اور عناد سے یہ مشہور کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآنی مضامین اس نے سکھائے ہیں۔ قرآن نے اس کا یہ اعتراف نقل کر کے خود جواب دیا کہ جس شخص کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو خود ہی اجمی ہیں، عربی زبان کے بلاغت کو کیا جانے، اور یہ قرآن عربی کی انتہائی بلیغ کتاب ہے۔ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 103 دیکھیے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ تم جانتے ہیں کہ یہ مخالفین اسلام یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ جس آدمی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ عجمی ہیں، اور قرآن ایک بلیغ عربی زبان میں ہے۔